بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کا ایمان افروز واقعہ۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ راہب عبادت اور ریاضت اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی وہیں کھڑا ہو جاتا اور اس راہب کی عبادت کا طریقہ سیکھتا اور وعظ سنتا۔ لڑکا آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی اس لڑکے کو مارتا اور باپ بھی، کیونکہ ان دونوں کے پاس یہ لڑکا دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی تو راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ دین اسلام سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ لڑکا دیکھتا ہے کہ راستے میں زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد رفت بند کر رکھی ہے۔ اس سانپ کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں، کیونکہ اس سانپ کی وجہ سے ادھر والے لوگ ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر والے لوگ ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس سانپ کے اوپر پھینکا کہ اے اللہ عز و جل، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو یہ خبر سنائی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے اور اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس لڑکے کے پاس حاجت مند لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور اس لڑکے کی دعا سے مادرزاد اندھے اور کھوڑ کے مریض اور جذامی کے مریض، یہاں تک کہ ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس حاضر ہوا اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ اے لڑکے، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے اس وزیر سے کہا کہ شفا دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس وزیر نے اقرار کیا تو اس لڑکے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وزیر کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اس لڑکے کی دعا قبول کی اور اس نابینا وزیر کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب وزیر بادشاہ کی دربار میں آیا اور جس طرح پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے اس وزیر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس وزیر نے اس بادشاہ کو کہا میرے رب نے دی ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا ہاں، اس کا مطلب کہ میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس وزیر کی مار پیٹ شروع کر دی اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی اور اس وزیر سے پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر میں اس
وزیر نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس لڑکے سے کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اور اندھوں کو آنکھیں دیتے ہو اور ہر قسم کے بیمار کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس لڑکے نے کہا یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا دینا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لڑکے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا تیرا اور میرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے اس راہب کا پتہ لگا لیا جو اس لڑکے کو کتاب اللہ اور دین اسلام سکھایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلا کر کہا کہ تو اپنے مذہب دین اسلام کو چھوڑ دے۔ تو اس راہب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ اب بادشاہ نے اس راہب کو آرے سے چروا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ تو اس لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ لڑکا دین اسلام سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس لڑکے کو وہیں سے لڑکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب لڑکے کو دھکا دینا چاہا تو لڑکے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلنا شروع ہوا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی لڑکا ہی باقی بچا رہا۔ لڑکا وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ سپاہی اسے لے کر چلے یہاں تک کہ سمندر کے بیچ میں پہنچ کر جب اس لڑکے کو سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس لڑکے نے پھر وہی دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی سمندر میں موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی لڑکا باقی بچا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور سن اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے بادشاہ سے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھا، اور پھر یہ کہہ کر بسم اللہ رب ھذا غلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر کو میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا جو اس بچے نے کہا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی میں لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگی کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس لڑکے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا اچھا اب یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان خندقوں میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، اور جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو دین اسلام کو نہ چھوڑے اسے اس آگ میں پھینک ڈالو۔ مسلمانوں نے صبر شکیب اور اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ
دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ عورت ذرا سی جھجکی یعنی ڈری تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس بچے نے کہا کہ امی جان کیا کر رہی ہو، آپ تو حق پر ہو، صبر کرو اور اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں کود پڑو۔ قرآن شریف میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعہ پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔